خداوند کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم نے بائبل مقدس میں سے دیکھنا ہے کہ ہم چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں۔ آمین۔ آج ہر انسان کسی نہ کسی حالات کے اندر، کسی مجبوری کے اندر پھنسا ہوا ہے اور اپنے لیے چھٹکارا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا چھٹکارا ہو جائے، اور یہوہ پاک خدا کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا انسان چھٹکارے کو پا لے۔ آمین۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم مقدس بائبل میں سے کچھ ایسا سیکھنے جا رہے ہیں جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اور جو آج کا کلام ہے وہ ہمیں اس طرح کہتا ہے کہ ہم بھی اپنے چھٹکارے کے لیے کچھ کریں۔ آمین۔ ہمیں اپنے چھٹکارے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک تھاٹ ہے، God help those who help themselves۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ آمین۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جی ہمیں چھٹکارا دیں تو ہمیں چھٹکارا لینے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ایسے نہیں کہ ہم سوئے رہیں اور کہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے، پھر ہم صبح کو اٹھ کر دیکھیں اور وہ ہوا ہو۔ یہ صرف اللہ دین کے چراغ کے ساتھ پاسبل ہے، لیکن اگر ہم نے خداوند سے کچھ لینا ہے تو خدا ہمیں ایک طریقے میں سے گزارتے ہیں۔ ہر کام کا خداوند نے ایک طریقہ ٹھہرایا ہے، اور ٹھیک ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا جو خداوند نے ہمارے لیے ٹھہرایا ہے۔ آمین۔ تاکہ ہم اپنے گناہوں سے، اپنی بیماریوں سے، اپنے دکھوں سے، پریشانیوں سے نجات پالیں اور آزاد ہو جائیں۔ آمین۔ کتنے لوگ ہیں جو چھٹکارا پانا چاہتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو سب چھٹکارا پائے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے زندگی میں تو کوئی ایسا بندھن نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ بے شک یہ سچی بات ہے کہ آج ہم سب آزاد ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے کام پر جاتے ہیں، کوئی بھی ہمارے اوپر باس نہیں۔ یہ سچ ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آج ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا غلام ہے، اور اس کو اس سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے۔ کسی کو اپنی بری عادتوں سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے، کسی کو گناہوں سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے، کسی کو غصے سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے، کسی کو بیماریوں سے، کسی کو بدروحوں سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے، کسی کو ایسی اپنے انسانوں کے اندر بری عادتیں ہوتی ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتا لیکن اس سے ہو جاتی۔ ان سب چیزوں سے آج ہمیں چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا انسان چھٹکارے کو پا لے، انسانوں کو چھٹکارا ملے۔ پر کلامی خدا ہمیں بتاتا ہے کہ خدا سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ سست گھٹنے اور ڈھیلے ہاتھ مجھے پسند نہیں۔ یسوع مسیح نفرت کرتے ہیں۔ روحانی طور پر ہمیں خداوند جی کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہمارے لیے چھٹکارا لینا ناممکن ہے۔ لیکن یسوع مسیح جی ہمیں بلاتے ہیں چھٹکارا دینے کے لیے۔ آپ کو بلایا، مجھے بلایا۔ آمین۔ ہم خود نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے۔ کلامی خدا میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہے، ہم نے اس کو نہیں چنا، خداوند نے ہمیں چنا ہے۔ خداوند نے ہمیں بلایا۔ آپ کو کسی انسان کو آپ تک بھیجا ہوگا، کسی کے گواہی کے ذریعے آپ آئے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو پرے کارڈ ملا ہو یا کوئی وجہ بنی ہو سکتا ہے آپ کے ہمسائے نے کسی چیز سے انہوں نے چھٹکارا پایا ہو، ان کو دیکھ کر آپ بھی چھٹکارا پانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ ہونے دیا کہ ہم خداوند تک پہنچ سکیں۔ یسوع مسیح نے ایک وجہ بنائی کہ ہمارے لیے ایک راستہ تیار کریں، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بلایا۔ اب یسوع مسیح جی نے ہمیں بلا بھی لیا، اور جب خداوند ہمیں بلاتے ہیں وہ ایسے نہیں بلاتے کہ پہلے صاف ہو کے آؤ پھر میرے تک پہنچو۔ کسی نے آج تک ہمیں ایسے نہیں کہا، نہ ہم نے بائبل مقدس میں یہ پڑھا کہ پہلے صاف ہو جائے، پہلے اپنی ساری عادتیں ٹھیک کر لو تو پھر خداوند کے سامنے جانا۔ پر خداوند نے کہا آپ جیسے بھی ہو، گندے مندے جیسے بھی ہو، آپ آ جاؤ پھر صاف ہو جانا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح جی نے ہمیں ایسے نہیں بلایا کہ پہلے صاف ہو جاؤ پھر میرے پاس آؤ، کہتا ہے پہلے میرے پاس آؤ، جیسے بھی ہو آ جاؤ پھر صاف ہو جانا۔ ہاللیلویا۔ کتنا پیار ہے خداوند کو، ایک ماں سے بھی زیادہ وہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ جیسے بھی ہم آ جائیں، کہتا ہے اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ جیسی بھی سچویشن میں ہو، بے شک تھکے ہو تھکے ہی آ جاؤ، بیماریوں میں ہو بیماریوں میں آ جاؤ، ہار چکے ہو تو ہارے ہوئے ہی آ جاؤ، جیسے بھی ہو آ جاؤ، کہتا ہے آ جاؤ میں تم کو آرام دے دوں گا، میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا۔ آمین۔ اب خداوند نے ہمیں بلا بھی لیا، ہم آ بھی گئے،
کیونکہ خداوند نے ہمیں بلایا، لیکن ہم آ کے بھی اپنی گندگی نہیں اتارنا چاہتے، ہم اپنی پرانی انسانیت سے نکلنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ ہمارا طریقہ بن چکی ہے۔ پر خداوند کا کلام ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے، اگر آج آپ کو ہمیں چھٹکارا چاہیے، ہمیں اپنے جیون کے اندر کچھ ایسا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہم اس چیز کو بھول جائیں کہ ہمارے لیے کچھ ہوگا۔ اگر ہم نے تھوڑا سا بھی من تیار کر لیا، ہم ریڈی ہو گئے، تو ہمارے لیے بہت کچھ ہو جانا ہے۔ سو یسوع مسیح کے نام سے ہی ہمیں چھٹکارا ملے گا، اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم بھی کچھ کریں اپنے چھٹکارے کے لیے۔ اور آج کلام خدا میں سے ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ہم نے کوشش کیا کرنی ہے۔ آمین۔ کلام ہمیں چھٹکارا پانے کے لیے کیا کہتا ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا۔ کلام مقدس میں سے پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 11 اور 12 آیت میں ہم دیکھیں گے، اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، کہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے ثواب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کرے۔ آمین۔ اب کلام خدا کیا بتاتا ہے کہ ہم خداوند کے پاس آ گئے، خداوند نے ہمیں بلایا، اس نے ہم پر رحم کیا، لیکن اب خداوند نے ہمیں کام بتایا ہے۔ اب کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے، پہلا کام کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر سمجھنا ہے اور جسم کی خواہشوں سے دور رہنا ہے۔ کیسے؟ پہلے اپنے آپ کو کیا سمجھنا ہے، ہم پردیسی ہیں، اس دھرتی پر ہمارا سدا کا ڈیرا نہیں، ہم پردیسی ہیں یہاں، یہ ہمارا دیس نہیں، ہم کسی اور دیس کے رہنے والے ہیں، اس دیس میں ہم نے واپس چلے جانا ہے جہاں بھوک اور پیاس نہیں ہوتی، جس دیس کا سورج یسوع ہے وہاں رات نہیں ہوتی۔ آمین۔ ہم اس دیس کے باسی ہیں، ہم اس کے رہنے والے ہیں۔ اس دیس کے اندر پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم مسافر ہیں۔ سو پہلا کام اپنے آپ کو ہم نے پردیسی سمجھنا ہے، دوسرا کام مسافر ہے، ہم سفر کر رہے ہیں، ایک مسافر خانے میں مسافر آئے ہوئے، پر اس دھرتی کے اوپر ہماری منزل نہیں، ہمارا گھر، ہمارا ٹھکانہ یہ دھرتی نہیں، ہمارا گھر، ہمارا دیس، ہمارا ٹھکانہ اور وہ ایک اور دیس ہے جہاں بھوک نہیں ہوتی، جہاں پیاس نہیں، جہاں لڑائیاں نہیں، جھگڑے نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی موت نہیں، کوئی سوگ نہیں، وہاں پر خداوند کی بادشاہی ہے، وہاں پر سونے کی سڑکیں ہیں، اس دیس کے ہم بسنے والے ہیں۔ سو سب سے پہلے ہم نے اپنی پکڑ کو ڈھیلا چھوڑنا ہے۔ کون سی پکڑ؟ یہ بھی میرا، وہ بھی میرا۔ کئی لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں باہر نہیں جاتے کہ یہ گھر جو ہمیں خدا نے دیا ہے، کہ ان کے ذہن میں ایک ایسی چیز بن چکی ہے کہ ہم نے اس گھر کے ساتھ ہی جڑے رہنا ہے۔ لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ہمارے گھر میں پیچھے سے دروازہ بند کرنے کون آئے گا؟ سو خداوند ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارے ہاتھ خالی نہیں ہوتے، اور ہمارے ہاتھوں میں بس وہی چیزیں جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ بھری رہتی ہیں۔ اب کوئی بانٹنے والا آیا، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ آسم ہے، کچھ ونڈرفل ہے، تو وہ ہم کیسے لے سکیں گے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی ہو، پر ہم کیسے کر سکیں گے؟ ہمارے تو ہاتھ خالی نہیں، ہم کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن کچھ لینے کے لیے ہمیں کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ آمین۔ یہ گھر ہمیں خداوند نے آرام کے لیے دیا، ہمیں خداوند کو پتا ہے کہ ہمارے جسم کو اس گھر کے اندر اس میں آرام کی ضرورت ہے، پر یہ گھر ہی اگر ہماری پریشانی کا سبب بن جائے تو پھر کلام خدا کہتے ہیں جسمانی خواہشوں سے دور ہو۔ جسم کیا کہتا ہے، میرا گھر بہت بڑا، میرا صوفہ بہت بڑا، میری گاڑی سب سے بیسٹ ہو، میرے پاس بہت زیادہ اچھے کپڑے ہوں، سب جسمانی خواہشیں، سب چیزیں جو جسم کے ساتھ جڑی ہوں، وہ چیزیں جسم کے دکھ کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم ان چیزوں کو جتنا زیادہ سوچیں گے، جتنا زیادہ ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں گے، ان کے بارے میں سوچتے رہیں گے، یہ ہماری روح کے ساتھ کیا کریں گی، لڑائی کریں گے۔ ہماری روح پھر پھلدار نہیں ہوگی، کیونکہ ہم جسمانی چیزوں میں ہی سوچتے رہیں گے، انہی میں سوچ کر پڑھ کر ہم اپنا چین خراب کر لیتے ہیں، اور پھر روح کو جس چیز کی ضرورت ہے اس میں ہم بہت کم جاتے ہیں، ہم دعا بہت کم کرتے ہیں، ہم پرستش کم کرتے ہیں، لیکن ہماری ہر سوچ خیال میں جسمانی چیزیں، دنیا داری کی چیزیں اس میں وہ اٹکی ہوئی ہیں، اور ہم پھر یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس فلاں برانڈ کے کپڑے ہوں، میرے پاس اس طرح کی چیزیں ہوں، تو یعنی کہ ہم جسم کی خواہشوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ جسمانی خواہشوں سے ہم نے دور رہنا ہے۔ آمین۔ یہ کلام یہ نہیں کہتا کہ ہم نہائیں نہ، ہم نہائیں دھوئیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے، لیکن ہر وقت میں اور میرا یہی نہ کرتے رہیں، جسمانی خواہشیں جان سے لڑائی کرتی ہیں۔
اور پھر جب ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دکھی ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی ایک پھر غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر یہ مجھے چیز مل جاتی تو میں خوش ہو جاتا، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ملنے کے بعد بھی مجھے خوشی نہ، کیونکہ وہ خوشی جو کسی چیز کے ساتھ جڑی ہے وہ بہت چھوٹی ہے۔ یہ خواہش ہماری جان کے ساتھ، یہ خواہشیں جو ہے لڑتی ہیں کہ میں وہاں نہیں گیا، میں وہ جگہ نہیں میں نے دیکھی، یہاں نہیں گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہماری روح کے ساتھ لڑتی ہیں، میرا یہ نہیں، فلاں کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ کیا یہ خواہشیں ہماری جو ہیں جو ہماری جان کے ساتھ لڑتی ہیں اور ہمیں دکھ دیتی ہیں۔ اور پھر آگے کلام میں لکھا ہے کہ اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں۔ یعنی غیر قوموں میں اپنا چال چلن درست رکھو۔ غیر قوم میں مطلب جو لوگ خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے اور خداوند کو نہیں مانتے، ان کے درمیان کلام کہتا ہے آپ کا کریکٹر اچھا ہو، آپ کا بول چال اچھا ہو، آپ کا پہناوا اچھا ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، کہتا ہے نیک رہو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے ثواب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں۔ آمین۔ دیکھیں پہلے ہم خداوند کو نہیں جانتے تھے، خداوند کی مرضی کو نہیں سمجھتے تھے، خداوند کی باتوں سے انجان تھے، خداوند کی طرف سے انجان تھے، نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب سے ہم خداوند کے ساتھ جڑے تو اس میں ہم ہر دن کچھ نیا سیکھتے ہیں کہ خداوند کا طریقہ کیسا ہے، خداوند جی کو اچھا کیا لگتا ہے، خداوند جی کو برا کیا لگتا ہے۔ کہتے ہیں غیر قوموں میں اپنا کریکٹر اچھا ہو، ہمارے کام خداوند کے کلام کے مطابق ہوں، وہ ایسے کام نہ ہو جو دنیا داری میں جو ابلیس کے ہاتھوں میں لوگ پڑے ہیں وہی کام وہ کر رہے ہیں، وہی کام ہم کر رہے ہوں۔ جب ہمارے گھر کے پاس جائیں تو ان کے کانوں میں خداوند کی تعریف کی بجائے گالیاں نکل رہی ہوں۔ سو کہتے ہیں کہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جو لوگ ہمارے خلاف بولتے تھے ویسے تو یہ خدا کو مانتے ہیں، ویسے لڑائیاں کرتے ہیں فلاں فلاں، سو کہتا ہے کہ اب وہ نیک کاموں کو دیکھے تو خداوند کا فضل ان پر بھی ہو کہ کیسا خدا ہے ان کا، جس نے ان کو بدل دیا، جس کو ماننے سے ان کا جیون بدل گیا، ان کی چال بدل گئی، ان کا بولنا بدل گیا، سدھر گیا۔ سو کہتا ہے وہ بھی ہمارے خداوند کی وڈیائی کریں۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے چھٹکارا پانا ہے بدروحوں سے، بیماریوں سے، پر سب سے پہلے جو چھٹکارا ہمیں پانے کی ضرورت ہے وہ ہے پرانی انسانیت سے۔ جب تک ہم پرانی انسانیت سے چھٹکارا نہیں پائیں گے تب تک آپ کسی اور چیز سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ آمین۔ کیونکہ اگر وہی گلی سڑی چیزیں آپ کی جھولی میں ہے تو کیسے بدبو سے آپ اس بدبو سے نجات پائیں گے جو بدبو آپ کو پہلے ستاتی تھی، وہ تو بدبو آج بھی آپ کے ساتھ ہوگی کیونکہ آپ گلی سڑی چیزوں کو اٹھائے پھرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جیون بدل جائے تو خراب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، پھینکنا پڑے گا، اور پرانی انسانیت سے باہر آنا پڑے گا اور نئے انسان بننا پڑے گا اور خداوند میں جڑ پکڑنی ہے، کیونکہ ہم اس دنیا کے نہیں، ہم پردیسی اور مسافر ہیں۔ جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم پردیسی اور مسافر ہیں، سو ہم یہاں پر کیوں ہمیں بھیجا گیا ہے؟ ہمیں خداوند نے نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، ہم خداوند کے امبیسڈر ہیں۔ اور جب ہمیں لوگ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا طریقہ اور ہے، مختلف ہے، تو پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ جس خدا کو یہ مانتے ہیں، جس نے ان کو بھیجا ہے، ہمیں بھی اس کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں سے یہ بلونگ کرتے ہیں وہاں کا طریقہ کار یہ ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تو ہم اس کی جگہ اس کو برکت دیتے ہیں، اگر ہمیں کوئی ستاتا ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی کہ ہم جسم میں مر جاتے ہیں۔ ہمارا یسوع مسیح بھی صلیب پر جسم کو لیے ہوئے چڑھ کے وہ قربان ہو گئے، لیکن روحانی طور پر وہ جی اٹھے، جسم سمیت جی اٹھے۔ اسی طرح جب ہم اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے جسم میں دکھ پائیں گے، جب ہمیں اس جسم میں ستایا جائے گا، جب ہمیں کوئی انسان بری طور سے ستائے، لعن طعن کرے، لیکن ہم اس کے لیے برکت چاہے، تو کیا ہمارا جسم دکھ پا رہا ہے لیکن ہماری روح آزاد ہو رہی ہے۔ اور پھر جب ہمیں کوئی گالی دے اس کے بدلے میں ہم بھی ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم بھی گالی، تو اٹ مینس کہ ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک خداوند ہمیں چاہتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہے، گالی دے، تو ہم اس کے بدلے میں کیا کہیں کہ خداوند تمہیں برکت دو، میں جسم میں مر چکا ہوں، مجھ پر دنیا کا اثر نہیں، تو ہم چھٹکارا پائے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن اگر ہم برائی کے بدلے میں برائی ہی کرتے ہیں تو پھر ہم ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچے جہاں پر خداوند ہمیں چاہتا ہے۔ سو چھٹکارا پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان خواہشوں سے باہر نکل آئیں جو جسم سے لڑائی رکھتی ہیں، اور اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جانے، اور کبھی بھی یہ نہ سوچے سب کچھ میرے پاس ہو، یہ میرا اچھے سے اچھی چیز میری پاس۔ ہاں خداوند جہاں پر تو نے رکھا ہے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تاکہ دوسرے لوگ بھی ان چیزوں کو سیکھیں۔
क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं खुदावंद के कलाम को लेकर, अगर दूसरे इससे बरकत नहीं पाएंगे तो हमारा इसको लेकर चलना बेफायदा होगा। सो बहुत जरूरी है कि हम देखें कि हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं या नहीं, और अगर नहीं तो हम खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद खुदा जी आप हमें इन चीजों से छुटकारा दे, अपने लोग बना लीजिए, ताकि हमारी ये जो ख्वाहिशें हमारे जिस्म से लड़ाई रखती हैं, हमारी रूह से लड़ती हैं, ये हमारे अंदर से निकल जाए, खुदावंद की ख्वाहिश हमारे दिल में बसे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दें। आमीन।